اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ قرآن کریم کے 30ویں اور آخری جز میں ہم نے سورۃ الانفطار کو تمام کر لیا تھا۔ آغاز کرتے ہیں سورۃ المطففین۔ ترجمہ اور مختصر وضاحت۔ بنام خدائے رحمان رحیم۔ آیت نمبر 1۔ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ 2۔ وہ لوگ کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا تولتے ہیں۔ 3۔ اور جب انہیں یعنی لوگوں کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں۔ 4۔ کیا یہ لوگ گمان نہیں کرتے کہ وہ اٹھائے جائیں گے، یعنی ان کا حساب کتاب کیا جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے قرآن کریم نے ایک اچھے معاشرے کی جو بنیادیں بتائی ہیں، ان میں سے ایک تجارتی اور خرید و فروش کے معاملات میں عدل و انصاف اور ایمانداری سے کام کرنا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا جو نام ہے مطففین، مطففین ان لوگوں کو کہا جاتا ہے، جیسا کہ آیات خود اس معنی کی وضاحت کر رہی ہیں، کہ جو ناپنے میں اور تولنے میں ہیرا پھیری کرتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں۔ خداوند عالم ایسے لوگوں کو ان آیات میں بڑی واضح طور پر جہنم کی دھمکی دے رہا ہے اور خبردار کر رہا ہے کہ یہ ناپ تول میں کمی کرنا جہنم میں پہنچا دے گا۔ ہم دوبارہ ان آیات کو پڑھیں گے، لیکن ہم ایک نقطے کی طرف بار بار اس درس قرآن میں متوجہ کرتے رہتے ہیں کہ گزشتہ ادیان کی طرح دین اسلام کی تعلیمات میں بھی تحریف کر دی گئی ہے، اور اس تحریف کا نتیجہ یہ ہے کہ بعض لوگ اپنے شعبے میں بے ایمانی کرنا اور حرام روزی کمانا، اس سے باز نہیں آتے، اس کو جاری رکھتے ہیں۔ اپنے تجارت، اپنے کاروبار کے معاملات میں جو بھی انہیں حرام کرنا پڑے، حلال کرنا پڑے، وہ کرتے ہیں، لیکن اپنے سارے مفادات حاصل کر لینے کے بعد پھر ان کو اب علماء کہیں یا علماء نما کہیں یا علماء سو کہیں، انہوں نے ایسے طریقے اور ایسے چور راستے اور ایسے شارٹ کٹس بتا دیے ہیں دین کے نام پر کہ پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ ساری بے ایمانی کرنے کے بعد کچھ عبادات اگر کر لیں، کچھ رسومات اگر ادا کر دیں تو یہ بیلنس ہو جائے گا اور ہمارے یہ گناہ حرام خوری معاف ہو جائے گی۔ یاد رکھیے کہ جب انسان کسی کا مال حرام طریقے سے کھاتا ہے، جس کا ایک طریقہ یہی ناپ تول میں کمی کرنا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا آغاز ماہ مبارک رمضان میں قرآن مجید کے دوسرے پارے میں یہ آیت گزری تھی، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ باطل طریقہ کیا ہے؟ اس میں سے ایک طریقہ لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے کھانے کا یہی ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، ان کا بڑا جرم کیا تھا؟ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ تو یہ ناپ تول میں کمی یہ اللہ کے عذاب کا باعث ہے، اور
اس سورہ مبارکہ مطففین میں بڑے واضح الفاظ میں جہنم کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ تو اب کوئی شخص اگر دین اسلام کی تعلیمات میں تحریف کر کے ان قرآن مجید کی آیات سے صرف نظر کر کے انہیں چھپا کر اور بازار میں بے ایمانی کرنے والے، ملاوٹ کرنے والے، ناپ تول میں کمی کرنے والے سیٹھوں کو اگر تھوڑا سا چندہ لے کر کنسیشن فراہم کر دیتا ہے تو یہ خود بھی ان کے گناہوں کے بوجھ اٹھائے گا۔ وہ جو حرام کھائیں گے اس سے یہ غلط دین سن کر ان کے بوجھ بھی اٹھائے گا، اور جو اس نے گمراہ کیے اپنے گناہ کو تو بوجھ اٹھائے گا، ان کے گناہوں کے بھی بوجھ اٹھائے گا قرآن کریم کے بیان کے مطابق، بغیر اس کے کہ وہ جنہوں نے حرام کما کر گناہ کیا ہے ان کا بوجھ کوئی کم ہو جائے، وہ بھی اپنا پورا وزن اٹھائیں گے، لیکن انہیں گمراہ کرنے والے علماء نما افراد بھی ان کے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے۔ اور یہ آیات قرآن سورہ مطففین بڑے واضح انداز میں ناپ تول میں کمی کرنے والے بے ایمانوں کا، اگرچہ بظاہر بڑے دیندار اپنے آپ کو بنا کر رکھتے ہوں، انجام بتا رہی ہے۔ اور ہم بار بار کہتے رہتے ہیں کہ تمام جو احادیث اور روایات کتابوں میں آئی ہیں، صحیح طریقہ یہ ہے دین کو سمجھنے کا کہ آیات روشن قرآن کریم کے ساتھ رکھ کر انہیں دیکھا جائے، اور اس کے بعد جو قرآن سے مخالفت کے فرامین ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اور آیات قرآن سب سے اہم اور بنیادی ترین چیزیں ہیں دین اسلام کا حقیقی چہرہ دیکھنے اور سمجھنے کے لیے۔ دوبارہ سے ہم سورۃ المطففین کو آغاز سے پڑھ رہے ہیں، توجہ فرمائیے۔ بنام خدائے رحمان رحیم، ایک، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ دو، کون لوگ ہیں یہ؟ وہ لوگ کہ جو جب لوگوں سے لیتے ہیں، یعنی جب اس نے خود کوئی چیز خریدنی ہوتی ہے اپنی دکان کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، تو کیا کرتے ہیں؟ تو پورا تولتے ہیں، پھر ترازو بڑا سیدھا رکھتے ہیں، کوئی ہیرا پھیری نہیں کرتے، تاکہ جتنے پیسے دے رہے ہیں ان کے مقابلے میں پوری طرح سے جو وہ جنس ان کو خریدنی ہے اس میں کوئی کمی نہ ہو جائے۔ اپنے پیسوں کے بدلے، اپنے مال کے بدلے میں پوری چیز کو وصول کرتے ہیں، پورا تول کر لیتے ہیں۔ تین، لیکن جب وہی چیز اب عام لوگوں کو بیچنی ہے، عام خریداروں کو، گاہکوں کو جب وہی چیز بیچنی ہے، اب ان کا ترازو بڑا سمارٹ، بڑا کلیور، بڑا چالاک ہو جاتا ہے۔ وہ ہماری زبان میں کہا جاتا ہے کہ لینے کے باٹ اور دینے کے باٹ اور۔ جب کسی سے خریدنا ہے مثال کے طور پر، تو اس کے لیے جو 1 کلو کا باٹ رکھا ہوا ہے، وہ جو سٹینڈرڈ ویٹ ہوتے ہیں، وہ پورا نظر بھی 1 کلو کا آ رہا ہے، اوپر لکھا بھی 1 کلو ہے، اور حقیقت میں بھی وہ 1 کلو کا ہے۔ یہ باٹ کب استعمال کر رہا ہے؟ کہ جب چیز لینی ہے، پوری تول کے لے رہا ہے، اپنے پیسے پورے کر رہا ہے۔ لیکن جب بیچنی ہے لوگوں کو وہی چیز، تو اب ایک اور باٹ اس نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے کہ جس پر لکھا تو 1 کلو ہے، لیکن وہ 1 کلو سے کم ہے حقیقت میں اپنے وزن میں۔ یہ ایک مثال ہے۔ ویسے تو بے ایمانوں نے آج کی دنیا میں ہر روز ایک نیا طریقہ ایجاد کرتے ہیں فراڈ کرنے کا اور لوگوں کو دھوکہ دینے کا، مسکراتے ہوئے چہروں سے اور پتہ نہیں کیسے کیسے جملوں سے لوگوں کو دھوکے دیتے ہیں۔ تو اب وہ نظر گاہک کو دکھائی دے رہا ہے کہ 1 کلو لکھا ہوا ہے، جبکہ اسے پتہ ہے کہ وہ 1 کلو نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ 900 گرام ہے، تو 10 گرام کی 100 گرام کی چیٹنگ بیچ میں، یا 50 گرام کی چیٹنگ بیچ میں کرتا ہے، پیسے پورے لیتا ہے، لیکن گاہک کو چیز کم دیتا ہے۔ تولنے کا معاملہ ہو یا ناپنے کا معاملہ ہو، ہیرا پھیری کرتے۔ قرآن ان سے یہ کہہ رہا ہے۔
اور جب انہیں آیت نمبر 3 میں جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں، یعنی جب اب لوگوں کو دینے کا معاملہ ہے تو کیا کرتے ہیں؟ یخسرون، کم کر دیتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، مال کم کر کے، کم تول کے، کم ناپ کے دیتے ہیں۔ اب اللہ ان بے ایمانوں سے خطاب فرما رہا ہے، ان کی حالت کے بارے میں سوال اٹھایا جا رہا ہے آیت نمبر 4 میں۔ کیا یہ لوگ گمان نہیں کرتے کہ انہیں اٹھایا جائے گا؟ یبعثون، مرنے کے بعد ان کو دوبارہ اٹھنا ہے، اور انہوں نے ساری بے ایمانیوں اور ناپ تول میں کمی کرنے کا انہوں نے اللہ کو حساب دینا، ان کو گمان نہیں ہے۔ اب یہاں پہ بڑا غور کرنے کی ضرورت ہے، قرآن پڑھنے کا طریقہ بھی یہی ہونا چاہیے۔ یہ آیت کہہ رہی ہے سننے والے سے اور قرآن پڑھنے والے سے کہ جو ناپ تول میں کمی کرتا ہے اس کا آخرت کے بارے میں ایمان نہیں ہے ٹھیک۔ جیسے سورۃ الماعون میں فرماتا ہے نا کہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، یہ اصل میں جزا کا قائل نہیں ہے، یہ جزا کو جھٹلا رہا ہے، اگرچہ زبان سے کہتا رہے میں مانتا ہوں، لیکن اس کا عمل بتا رہا ہے کہ اس کو پرواہ ہی کوئی نہیں، تبھی تو یہ مسکینوں کا خیال نہیں رکھتا۔ اسی طرح یہ قرآن کی آیت الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا ان کو یہ گمان نہیں ہے کہ انہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور یہ ناپ تول میں کمی کیے جا رہے ہیں۔ اب اس میں وہ جو قیامت کو نہیں مانتے وہ بھی آ گئے، اور وہ بھی کہ جن کو دین تحریف کر کے بتایا گیا اور ان سے کہا گیا ٹیڑے میڑے لفظوں میں ہیرا پھیری کر کے انہیں اطمینان دلا دیا گیا ہے کہ یہ جو بے ایمانی ہے تمہاری دکان پر بیٹھ کر اور تجارت کرتے وقت، یہ تمہیں تھوڑا سا چندہ دے دو اور بیچ میں سے یہ نکال دو وہ نکال دو اور ادھر پیسے لگا دو، ایک مثلا ایک محفل کرا دو، ایک مجلس کرا دو، ایک مثلا نیاز تقسیم کرا دو، تو اس سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ دھوکہ ہے۔ آیت قرآن کہہ رہی ہے انہیں گمان نہیں ہے کہ انہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، ان بے ایمانوں کو۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر انہیں یہ گمان ہوتا تو یہ بے ایمانی نہ کرتے۔ انشاءاللہ کہ واضح ہے۔ کیا ان لوگوں کو گمان نہیں ہے کہ وہ اٹھائے جائیں گے؟ 5، ایک عظیم دن کے لیے، یعنی ایک حساب کتاب کے عظیم دن کے لیے، بڑا باعظمت دن ہوگا وہ۔ 6، اب اس دن کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ اس دن تمام انسان رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے حساب دینے کے لیے۔ رب العالمین یعنی ان سب کا پالنے والا، اور وہ پھر بے ایمانوں سے پوچھے گا کہ تمام مخلوقات میری تھی، تم نے جو تمہارے پاس چیزیں خریدنے آتے تھے تم نے کیوں بے ایمانیاں کی، ناپ تول میں کمی کیوں کی؟ تمہیں ہم نے قرآن میں نہیں بتایا تھا کہ قوم شعیب کو ہم نے ہلاک کر دیا اسی ناپ تول میں کمی کی وجہ سے؟ تم نے کیوں بے ایمانیاں کی؟ تم تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، تم تو میری توحید اور میرے رسول کی رسالت کی گواہی دیا کرتے تھے، تو اللہ اور رسول نے تمہیں یہ طریقہ بتایا تھا کہ کاروباروں میں بے ایمانیاں کرو، اور ایک معاشرہ کہ جس کو دوسرے لوگ اسلامی معاشرہ سمجھ رہے ہیں، وہاں پر تمہاری بے ایمانیوں کی وجہ سے دین بدنام ہو کہ یہ مسلمانوں کی حالت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس دن تمام انسان رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اب جب کھڑے ہوں گے تو 2 قسم کے لوگوں کا اب ذکر آ رہا ہے، توجہ فرمائیے۔ اس سورہ مبارکہ کی آیات شروع کی آپ کے ذہن میں رہے، وہ نہیں بھولنی آپ نے،
کہ یہ بات کن کے بارے میں ہو رہی ہے، سورہ کا نام بھی کیا ہے اور اس کا آغاز بھی کن لوگوں کے بارے میں ہے، گویا یہ پوری کی پوری جو ڈسکشن ہے وہ مربوط ہے اس سورہ مبارکہ میں ناپ تول میں کمی کرنے والے بے ایمانوں کے بارے میں۔ آیت نمبر 7، ہرگز نہیں فجار کا نامہ اعمال سجین میں ہے۔ فجار یعنی فاسق و فاجر، کیا مطلب؟ یعنی ناپ تول میں کمی کرنے والے قرآن مجید کے فیصلے کے مطابق فجار ہیں۔ فجار فاجر کی جمع ہے، فاسق و فاجر ہیں۔ اللہ ان کو کہہ رہا ہے تم فاسق اور فاجر ہو، تم فجار ہو اگر تم ناپ تول میں کمی کرتے ہو تو۔ ہرگز نہیں، یہ ہرگز نہیں کا مطلب کیا ہے کہ ہرگز گمان نہ کرو کہ تم دوبارہ نہیں اٹھائے جاؤ گے۔ اٹھائے جاؤ گے، اور اس دن کیا ہوگا؟ اس یقیناً بدکاروں کا یعنی فجار کا نامہ اعمال سجین میں ہے۔ سجین جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ ویسے تو عربی زبان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سجین کا لفظ سجن سے بنا ہے، اور سجن کہتے ہیں قید خانے کو، زندان کو، لیکن یہاں پر سجین کے بارے میں اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی خبردار کر رہا ہے کہ اس سجین کو تم کیا سمجھو کہ وہاں پہ کوئی آرام سے رہ سکتا ہے۔ 8، اور آپ کو کس چیز نے بتایا کہ وہ سجین کیا ہے؟ یعنی اللہ تمہیں خبردار کر رہا ہے کہ یہ ناپ تول میں بے ایمانیاں کرنے والے، ان کا ایسے فجار کا اعمال نامہ سجین میں ہے، یعنی ان کا انجام سجین میں ہے، اور سجین کو معمولی مت سمجھنا۔ اور آپ کو کس چیز نے بتایا کہ سجین کیا ہے؟ یعنی بہت ہی شدید عذاب کی جگہ ہے۔ 9، ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، یعنی ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جس میں فجار کے نامہائے اعمال رکھے جاتے ہیں، اور پھر ان نامہ اعمال کے نتیجے میں ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا، انہیں سجین میں پھینکا جائے گا۔ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔ آیت نمبر 10، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہوگی۔ اب اللہ کی ہر بات کو جھٹلانے والے کے لیے ہلاکت ہے، لیکن ان آیات کے کانٹیکسٹ کو، سیاق کو اگر دیکھا جائے، سباق کو اگر دیکھا جائے تو مراد ناپ تول میں کمی کر کے اپنے اس بے ایمانی کے ذریعے اللہ کے احکام کو جھٹلانے والے، پامال کرنے والے، یعنی جو بے ایمان ہے، ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، یہ جھٹلانے والے، ان کے لیے اس دن ہلاکت ہے۔ 11، وہ لوگ کہ جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں، یعنی یہ بے ایمانی کرنے والا اپنے عمل سے جھٹلا رہا ہے قیامت کے دن کو۔ قرآن کی آیات پر غور کیجئے۔ قرآن زبان سے کیے جانے والے دعوے کو تب تک قبول نہیں کرتا جب تک عمل اس دعوے کی صداقت کی گواہی نہ دے دے۔ قرآن میں بے بنیاد آرزوؤں پر مبنی دل خوش کر دینے والی باتیں نہیں ہیں، تمام عملی قوانین ہیں اور واضح اصول قرآن میں بتائے گئے۔ جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں، اور پھر اللہ بتا رہا ہے کہ یہ جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، یہ جو بے ایمان ہے، وجہ کیا ہوتی ہے روز جزا کو جھٹلانے کی؟ اس کی اپنی گناہوں کی عادت، یہ گناہوں کا عادی ہے، اس لیے یہ حرکت کرتا ہے۔ آیت نمبر 12، اور اس روز کو نہیں جھٹلاتے
یعنی روز جزا کو نہیں جھٹلاتے، مگر کون؟ ہر گناہگار حد سے تجاوز کرنے والا۔ ناپ تول میں کمی کرنا حد سے تجاوز ہے۔ جو حد سے تجاوز کرتے ہیں، اللہ نے کہا یہاں سے آگے نہیں جانا، آگے جاتے ہیں، یہ حد سے تجاوز کرنے والے، گناہ کرنے والے یہی ہیں وہ کہ جو جھٹلاتے ہیں قیامت کو۔ اچھے لوگ نہیں جھٹلاتے، وہ تو بڑے محتاط ہوتے ہیں، وہ تو اس قسم کی بے ایمانیاں نہیں کرتے۔ اور اس دن کو نہیں جھٹلاتا مگر ہر گناہگار حد سے تجاوز کرنے والا۔ آیت نمبر 13، جب اسے، یعنی یہ جو جن گناہگاروں اور حد سے تجاوز کرنے والوں کا اللہ ذکر کر رہا ہے، اب ان کی ایک اور حرکت خداوند عالم بتا رہا ہے کہ جب اسے ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے یہ تو گزشتہ لوگوں کے افسانے ہیں۔ اس کا میں جو آج کل جملہ بولا جاتا ہے بڑے پڑھے لکھے انداز میں، وہ یہ ہے کہ یہ 1400 سال پہلے کا قرآن ہے، آج یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے قرآن مجید کی باتوں پر عمل کرنا۔ لیکن اللہ نے جب یہ قرآن نازل کیا اسی وقت بتا دیا تھا کہ جب حد سے تجاوز کرنے والے بے ایمانوں کو آیات قرآن پڑھ کر سنائی جائیں گی کہ یہ حرکت بند کر دو، تو بجائے یہ کہ اپنی بے ایمانی کو چھوڑیں، کہیں گے یہ پرانے لوگوں کے قصے ہیں اور ہم تو بڑے نئے زمانے میں پیدا ہوئے۔ جب اسے ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے یہ تو گزشتہ لوگوں کے قصے ہیں، داستانیں ہیں، افسانے ہیں۔ آیت نمبر 14، ہرگز نہیں، یہ تو اس اللہ کا کلام ہے کہ جس کو گزشتہ کی بھی خبر ہے اور آئندہ کی بھی خبر ہے۔ اگر اس کے علم میں ہوتا کہ آئندہ زمانوں میں، آنے والے زمانوں میں یہ قرآن ایکسپائر ہو جائے گا، اس کے قوانین ایکسپائر ہو جائیں گے، تو وہ ایک اور نبی بھیج دیتا اور ایک اور کتاب بھیج دیتا۔ لیکن اس ہر چیز کا، ہر زمانے کا علم رکھنے والے اللہ نے اگر فرمایا ہے کہ یہ قرآن اب قیامت تک کے لیے کتاب ہدایت ہے، تو اب اگر تم کہہ رہے ہو کہ یہ قرآن 1400 سال پہلے کا ہے، اس کی وجہ قرآن کی کمی نہیں ہے، اس کی وجہ تمہاری بے ایمانی ہے۔ تم اس بے ایمانی کو نہیں چھوڑنا چاہتے، لہذا فرما رہا ہے آیت نمبر 14 میں، ہرگز نہیں، بلکہ بات یہ، قرآن پرانے قصے نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے، خوب توجہ کے ساتھ سنیے، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ لگ گیا ہے۔ رسٹ، RUST، رسٹ، لوہے پر زنگ لگ جاتا ہے۔ سمجھیے گا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے جو اعمال کیے ہیں، یہ بے ایمانیاں، یہ کرپشن، یہ ہیرا پھیریاں، ان سے دلوں پہ ان کے زنگ لگ چکا ہے۔ کیا مطلب؟ جب لوہے پہ زنگ لگ جاتا ہے تو مثلا اگر چھری ہو وہ اپنا صحیح طرح کام نہیں کر سکتی، اگر مثلا گاڑی کے لوہے کو کھڑے کھڑے زنگ لگ جائے وہ سٹارٹ نہیں ہوگی، صحیح طرح چلے گی نہیں، دیگر چیزیں جو بھی آپ دیکھ لیں، جب زنگ لگتا ہے اس چیز کو وہ اپنا کام صحیح طرح نہیں کر سکتی۔ بدکاریاں، بدعمالیاں، بے ایمانیاں، ناپ تول میں کمی، یہ ہر گناہ انسان کے دل پر وہی کام کرتا ہے کہ جیسے لوہے پر زنگ لگ کے اسے خراب کر دیتا۔ تو اللہ فرما رہا ہے یہ جو کہہ رہے ہیں قرآن پرانے لوگوں کے قصے ہیں، یہ اصل میں ان کے دلوں پہ ایسا زنگ لگ چکا ہے کہ یہ اب بات کو صحیح طرح سمجھ ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ ان کو سمجھ آتی ہیں تو اپنی بے ایمانیاں اور چلاکیاں ہی سمجھ آتی ہیں۔ ایمانداری کی بات اب ان کی سمجھ سے ہی باہر ہو گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو حرام کما رہے ہیں اس میں کمی آ جائے گی ایمانداری کا راستہ اپنانے کی وجہ سے۔ قرآن تو بالکل واضح ہے، ہرگز نہیں،
بلکہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں، یعنی ان پہ زنگ لگ چکا ہے۔ آیت نمبر 15، ہرگز نہیں، یعنی اس قرآن کو جو تم جھٹلا رہے ہو، اس کی باتوں کو جھٹلا کے بے ایمانی کر رہے ہو، ہرگز نہیں، اس روز یہ لوگ یقیناً اپنے رب سے حجاب میں ہوں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی ان کے اور ان کے رب کی رحمتوں کے درمیان حجاب بن جائیں گے ان کے یہ بد اعمالیاں، ان کے یہ ناپ تول میں کمی کرنا، ان کے اور ان کے رب کی رحمت کے دوران حجاب بن جائے گا۔ یا اگر ہم آیت کے الفاظ کے مطابق ہی ترجمہ کریں، ان کے اور ان کے رب کے درمیان حجاب ہوگا۔ کیا مطلب؟ جیسے قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ بات کرنا چاہیں گے، اللہ ان کی بات نہیں سنے گا، نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان پر نظر رحمت کرے گا۔ جس دن اللہ سے رابطے کی ان کو شدید ضرورت محسوس ہوگی، جو آج دنیا میں اپنی بے ایمانیوں کی وجہ سے اللہ ان کو بھولا ہوا ہے، تو اب یعنی آج خدا ان سے کہہ رہے میری مان لو، اور ان کے دلوں پہ غلاف چڑھ گئے ہیں، زنگ لگ گئے ہیں ان کے اعمال اور بے ایمانیوں کی وجہ سے، یہ خدا کی نہیں سنتے۔ اسی طرح قیامت کے دن یہ چاہیں گے، خدا نہیں سنے گا۔ خدا کی رحمت سے یہ اوٹ میں ہوں گے، حجاب میں ہوں گے۔ 16، تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ پھر وہ یقیناً جہنم میں جھلسیں گے، یعنی جلیں گے۔ 17، پھر کہا جائے گا، یعنی جب آگ جہنم کی ان کو جلائے گی تو ان سے کہا جائے گا یہ وہی ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ تم جو ناپ تول میں کمی کرتے تھے، بے ایمانیاں کرتے تھے، اور ہم نے کہا تھا تمہیں کہ ان کو گمان نہیں ہے کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، لیکن تم ہماری باتیں سننے کی جگہ اپنی بے ایمانیاں تم نے جاری رکھی۔ اب جب آگ کا ذائقہ چکھیں گے تو ساتھ میں گویا جہنم کے فرشتے ان سے کہیں گے یہ وہی ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ آیت نمبر 18، اب یہاں سے نیک لوگوں کا قصہ، اور اگر اس آیت کے موضوع کو ذہن میں رکھا جائے تو بالخصوص جو ناپ تول میں ایمانداری سے کام لیتے ہیں، جو ایماندار ہیں۔ 18، ہرگز نہیں، نیکی پر فائز لوگ، یعنی نیک لوگوں کا اعمال نامہ یقیناً علیین میں ہے۔ علیین یہ علو سے ہے، بلندی سے ہے، عالی سے ہے، اور یہ نام ہے مثلا جنت کی اس وادی کا یا اس جگہ کا کہ جہاں پر نیک لوگوں کے اعمال نامے رکھے ہوئے ہیں، جو یہ ناپ تول میں کمی نہیں کرتے، ایمانداری کرتے ہیں۔ ہرگز نہیں، نیک لوگوں کا نامہ اعمال یقیناً علیین میں ہے۔ 19، اور آپ کو کس چیز نے بتایا علیین کیا ہے؟ یعنی جس طرح عذاب کی شدت میں سجین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں کس نے بتایا کہ وہ سجین کتنی خطرناک جگہ ہے، کتنے شدید عذاب کی جگہ ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ فرمایا اور آپ کو کس چیز نے بتایا کہ علیین کیا ہے، یعنی اس کے اندر کیا نعمتیں اور کیا انعامات اللہ نے ایمانداروں کے لیے رکھے ہیں، نیک لوگوں کے لیے رکھے ہیں۔ آپ کو کس نے بتایا؟ یعنی آپ کو کوئی نہیں بتا سکتا سوائے اللہ کے کہ اللہ نے کیا نعمتیں اور کیا انعامات تیار کر رکھے، کن کے لیے؟ ابرار، نیک لوگوں کے لیے۔ 20، ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، جیسے برے اعمال کی لکھی ہوئی کتاب سجین میں ہے نامہ اعمال ان لوگوں کا، اسی طرح یہ لکھی ہوئی کتاب علیین میں ہے۔ 21، مقرب لوگ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، یعنی اللہ کے مقرب بندے یا اللہ کے مقرب فرشتے اس کتاب کا مشاہدہ کرتے ہیں، یعنی ان کو معلوم ہے کہ اس کے اندر اچھے لوگوں کے اعمال کس طرح سے لکھے ہوئے ہیں۔ اور
اس کتاب میں مثلاً جو لکھا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آیت نمبر 22، بے شک نیک لوگ یقیناً نعمتوں میں ہوں گے۔ 23، مسندوں پر بیٹھے نظارہ کر رہے ہوں گے، یعنی شاہانہ تختوں پر، مسندوں پر تکیہ لگا کر بیٹھے ہوں گے، اور جیسے بادشاہوں کے انداز ہوتے ہیں، اور وہ جو جنت کی نعمتیں ان کو عطا ہوئی ہیں ان کا نظارہ کر رہے ہوں گے۔ 24، توجہ کیجئے، تو ان کے چہروں پر نعمتوں کی شادابی کو محسوس کرے گا، یعنی کہ جب کوئی ان کے چہروں کو دیکھے گا کہ جو جنت میں مسندوں پر تکیے لگائے نظارہ کر رہے ہوں گے اللہ کی رحمتوں کا، جب تو ان کے چہروں کو دیکھے گا ان کے چہروں کی شادابی تجھے بتا دے گی کہ انہیں بہت کچھ عطا ہو گیا۔ کیسے کوئی خوشی کی خبر سن کر چہرہ کھل جاتا ہے انسان کا، کیسے کھل جاتا ہے؟ اگر آج کل کی مثال دوں تھوڑا سا سمجھانے کے لیے، اگر کسی ملک کی ٹیم تقریباً میچ ہار چکی ہو اور بڑا اہم میچ ہو، تو آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات تماشائی رو رہے ہوتے ہیں، آنکھوں سے آنسو آئے ہوتے ہیں، ان کی شکلیں دیکھنے والی ہوتی ہیں، لیکن اچانک ایسا ہو کہ یقینی جو ہار یقینی طور پر نظر آ رہی تھی، اچانک کوئی کھلاڑی ایسا کھیل پیش کرے کہ کایا پلٹ جائے اور وہ ہاری ہوئی گیم جیت جائیں، اب وہ جو پہلے رو رہے تھے اور ان کے چہرے بجھے ہوئے تھے، ان کے چہرے کیسے کھلتے ہیں؟ تو کوئی موازنہ نہیں ہے، صرف ذہن کو قریب کرنے کے لیے مثال دی میں نے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ دنیا میں ان کو بڑا ستایا گیا، دنیا میں انہوں نے جو صبر کیے، برداشت، سچ بولتے رہے، جھوٹ والے بے ایمانیاں کر کے دھوکے دیتے رہے، اور وہ آگے نکل گئے دنیا جمع کرنے میں۔ یہ ایماندار، قناعت کرنے والے، انہوں نے بے ایمانی نہیں کی، یہ اللہ سے ڈرتے رہتے تھے، اور وہ بے ایمان تو ان پہ طنز بھی کرتے تھے کہ یہ تو جس طرح یہ کاروبار کر رہا ہے تو یہ تو گیا، مر جائے گا۔ بے ایمان ایمانداروں کا مذاق اڑاتے ہیں، ابھی اگلی آیات میں یہ بھی آ رہا ہے۔ تو کیا ہوگا؟ ان کو اتنا اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا کہ ان کے چہرے تو دیکھے گا تو تجھے نظر آ جائے گا کہ شاداب ہو چکے، تو ان کے چہروں میں نعمتوں کی شادابی کو دیکھے گا، محسوس کرے گا۔ 25، انہیں سربمہر خالص مشروب پلائے جائیں گے۔ سربمہر یعنی وہ جیسے بوتل اوپر سے سیل ہوتی ہے، یعنی گویا کہ ان کے سامنے ہی لا کر اسے کھولا جائے گا، اور وہ اپنی بھرپور انداز میں وہ جو جنت کے مشروبات ہوں گے انہیں پلایا جائے گا۔ 26، جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی، یعنی ایک انتہائی خوشبودار مہر، سیل اس پر ہوگی جس کے اندر سے جسے کھول کر انہیں پلایا جائے گا۔ اور سبقت کرنے والوں کو اس بات میں سبقت کرنی چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم جو دنیا کی چیزیں حاصل کرنے میں ایک دوسرے پہ سبقت لے جاتے ہو، میں جو تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں نے کیا نعمتیں تمہارے لیے تیار کر رکھی ہیں، تو اگر تم ان دنیا کی نعمتوں کے سامنے، میں تمہارے سامنے وہ نعمتیں بھی رکھ دوں تو تمہیں دنیا کی نعمتیں جن کے پیچھے تم پاگل ہو رہے ہو وہ تمہیں بھول جائیں گی، تم نظر اٹھا کے نہیں دیکھو گے، اور تمہاری ساری سبقت اور دوڑیں اور محنتیں اس کے لیے ہو جائیں گی جو میں نے تمہارے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ اگر محنتیں ہی کرنی ہیں، اگر ایک دوسرے پہ سبقت ہی لے کے جانی ہے تو پھر اس کی طرف آنے میں سبقت لے کر جاؤ، نہ کہ دنیا کی ان عارضی نعمتوں کے لیے
کہ جو بالآخر تم سے چھیننے والی، ان کے لیے تم اللہ کی نافرمانیاں کرو۔ جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی اور سبقت کرنے والوں کو اس امر میں سبقت کرنی چاہیے، مقابلہ کرنا چاہیے، ایک دوسرے پہ سبقت لے جانی چاہیے۔ 27 اور اس میں یعنی اس جو مشروب پلایا جائے گا جس کا اوپر ذکر آیا، اس میں تسنیم کی آمیزش ہوگی، یعنی اس مشروب میں ایک اور چیز، ایک اور مشروب ملایا گیا ہوگا، اس کی آمیزش ہوگی، جس کا نام کیا ہے؟ تسنیم۔ 28 وہ تسنیم کیا ہے؟ ایک ایسا چشمہ کہ جس سے مقربین پئیں گے، یعنی اللہ کے مقرب بندے۔ آپ کو معلوم ہے جیسے سورۃ الواقعہ میں تذکرہ آیا کہ ایک والسابقون السابقون اولئک المقربون، سبقت لے جانے والے تو سبقت لے جانے والے ہیں، اور وہ اللہ کے مقرب ہیں۔ اور ان کے بعد دوسرا طبقہ عام اصحاب الیمین کا۔ تو یہ جو تسنیم نامی چشمہ ہے جنت کا، یہ کن کے لیے؟ مقربین کے لیے۔ اور مثلا باقیوں کو اس تسنیم کی یعنی ان کی سطح پر جو ان کو جنت کے مشروب دیے جائیں گے، اس کے اندر تسنیم کی آمیزش ہوگی، ملاوٹ ہوگی۔ اب جنتیوں کے حالات کی ایک تصویر دکھانے کے بعد اللہ تعالیٰ دنیا میں جو مناظر دیکھنے میں آتے ہیں، مجرم یعنی اللہ کے نافرمان مومنوں کا یعنی اللہ کے اطاعت گزاروں کا کیسے مذاق اڑاتے ہیں۔ ہمارے ایک استاد تھے، ان کا دوست ایک ڈاکٹر تھا جو انتہائی ایماندار آدمی تھا۔ تو ہمارے اس استاد نے ہمیں اپنے دوست کا واقعہ سنایا کہ وہ مجھے بتا رہا تھا کہ میں جس ہسپتال میں کام کرتا ہوں تو میرے جو کولیگ ہیں، جو میرے ساتھ ڈاکٹر ہیں، ان میں بے وقوف مشہور ہوں، اور وہ میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ کس بات پر مذاق اڑاتے ہیں؟ کہ میں ناجائز ٹیسٹ لکھ کر نہیں دیتا اپنے مریضوں کو، اور وہ ناجائز ٹیسٹ لکھ کر دیتے ہیں، کیونکہ لیبارٹری والوں کے ساتھ ان کی کمیشن ہوتی ہے کہ جتنے مریض بھیجو گے ہمارے پاس تو مثلا اتنے % بیچ میں سے پیسے ہم آپ کو دیں گے۔ تو وہ بے ایمان جو لگے ہوئے ہیں، وہ اپنے آپ کو بڑا سمارٹ، بڑا کلیور سمجھتے ہیں، اور یہ جو ایماندار تھا اور اپنے مریضوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتا تھا، وہی لکھتا تھا کہ جس کی مریض کو ضرورت ہوتی ہے، تو اس کا مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے یہ بیچارہ بے وقوف ہے، اس کی جو عقل ہے وہ زمانے کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے۔ تو اب کسی بھی شعبے کو آپ لے لیں گے، تو میں ایک مثال جو میرے ذہن میں آئی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اب آپ کسی بھی شعبے میں تصور کر لیں، ایمانداری بے وقوفی سمجھی جاتی ہے، اور جو جتنا بے ایمان ہے اور زیادہ بے ایمانی سے پیسہ بنا لیتا ہے، اتنا لوگ کہتے ہیں بڑا تیز کاروباری آدمی ہے، بڑا تیز ہے۔ اب ذرا سنیے آیت نمبر 29 سے، بے شک وہ لوگ جو جرم کیا کرتے تھے وہ مومنوں پر ہنسا کرتے تھے۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، بے شک جو اجرموا مجرم، جرم کرنے والے لوگ، یضحکون ہنسا کرتے تھے، ہنسی اڑایا کرتے تھے، کن کی؟ مؤمنین کی، ان کی ایمانداری کی وجہ سے۔ کہتے تھے یہ بے وقوف ہے۔ اب ہم اس سورہ کے موضوع کو اگر ذہن میں رکھیں تو واضح ہے کہ جیسے میں نے آپ کو مثال بھی تھی کہ آج وہ زمانہ ہے کہ ایماندار، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور اڑاتے کون ہیں؟ بے ایمان، کہ یہ پیسے صحیح طرح سے نہیں بنا رہا، اس کو اتنی بہترین سیٹ ملی ہے اس کو، اور یہ بے ایمانی نہیں کرتا،
اور یہ غریب کا غریب ہے۔ بے شک جن لوگوں نے جرم کا ارتکاب کیا ہے وہ مومنین کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہ اب گویا کہ توجہ کیجئے، گویا کہ قیامت آ چکی اور اللہ اب اس وقت، گویا سب لوگ اس وقت میں موجود ہیں جب قیامت آ چکی اور جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا گیا، بے ایمانوں کو، اور جنتیوں کو جنت میں ڈال دیا گیا، اور جنتی اپنی نعمتوں میں، جہنمی اپنی بے ایمانیوں اور ناپ تول میں کمیوں کی وجہ سے عذاب میں ہے۔ اب خداوند عالم قرآن میں یہ نصیحت فرما رہا ہے، جیسے مستقبل کی بات کو ہمیں بتا رہا ہے، اور اس طرح بتا رہا ہے جیسے وہ وقت آ چکا ہے کہ بے شک جن لوگوں نے جرم کا ارتکاب کیا وہ مومنین کا مذاق اڑایا کرتے تھے، مومنین پر ہنسا کرتے تھے۔ 30 اور جب وہ ان کے پاس سے گزرتے تو آپس میں آنکھیں مار کر اشارے کیا کرتے تھے کہ یہ بے وقوف جا رہے ہیں، یہ بڑے نیک پاک بنتے ہیں۔ یعنی بے ایمانوں کا ٹولہ جب بیٹھا ہوتا تھا اور مومن ان کے پاس سے گزرتے تھے تو یہ بے ایمان ایک دوسرے کو آنکھوں میں اشارے کرتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ 31 اور جب اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تو اتراتے ہوئے، اکڑتے ہوئے خوش لوٹا کرتے تھے کہ آج تو مریض زیادہ آ گئے تھے، آج تو کلائنٹ گاہک زیادہ آ گئے تھے اور خوب ٹکا کے ان کی کھال اتار کے آیا ہوں، آج تو ڈبل پیسے بنا کے آیا ہوں۔ اور وہ جو ساتھ والا میرا دکاندار وہ بیچارہ ایسا بے وقوف ہے کہ بے ایمانی نہیں کرتا، اور میں نے دیکھو دیکھتے ہی دیکھتے چند تھوڑے عرصے میں کتنی ترقی کر لی ہے، اور وہ ویسے کا ویسا ہی ہے اپنی ایمانداری کی وجہ سے۔ ایمانداری یعنی بے وقوفی۔ اور جب اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تو اتراتے ہوئے لوٹتے تھے، جا کے بیگم کو رپورٹ دینی ہے کہ میاں آج اتنا کھال اتار کے آیا لوگوں کی، دفتر سے، چاہے سرکاری دفتر سے آیا ہے، چاہے دکان سے آیا ہے، چاہے اپنی جہاں نوکری کرتا ہے جہاں سے وہاں سے آیا ہے، بڑا خوش کہ بیگم آج تو میں ڈبل کما کے لایا ہوں اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا میں نے کیسے ہاتھ مارا ان کے ساتھ۔ آپ دیکھیے قرآن مجید پوری تصویر بنا کر ایمانداروں کی بھی اور بے ایمانوں کی بھی پوری تصویر بنا کر دکھاتا ہے، اور یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، اور جو کہتا ہے غلط کہتا ہے کہ مزاج بے ایمانوں والا ہو ہمارا، لیکن ہم کوئی نہ کوئی کچھ کام کر کے بیلنس کر کے اور ان کاموں سے توبہ نہ کریں، حرام خوری سے توبہ نہ کرے کوئی بندہ اور اس پہ تو پکا جمع رہے، اور پھر کہے کہ میں جو میں نے حرام سے مثلا 1 لاکھ کمایا ہے اس میں سے کچھ پیسے دے کر، اور اللہ رشوت نہیں لیتا۔ بے ایمان سرکاری افسر رشوت لیتے ہیں، اللہ رشوت نہیں لیتا، رسول رشوت نہیں لیتے، ائمہ اہل بیت رشوت نہیں لیتے۔ کہ کوئی بندہ حرام کرائے، حرام کمائے اور اس کے بعد کہے کہ میں تو فلانی ہستی کو مانتا ہوں، ان کا میں جشن کرا رہا ہوں، ان کی میں جناب غم کروا رہا ہوں اور اس کے لیے میں پیسہ لگا رہا ہوں، وہ رشوت نہیں لیتے، وہ بے ایمانوں کے دشمن ہیں۔ وہ لوگوں کو بے ایمانیوں سے روکنے آئے تھے، نہ کہ بے ایمانیوں کو لائسنس دینے کہ تم ہمارے نام پر کچھ پیسہ لگا کر اپنے کالے دھن کو سفید کرا لینا۔ یہ بے ایمانوں کی چکر بازیاں ہیں، چاہے کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہوں، اپنے آپ کو سنی کہتے ہوں۔ بے ایمان کا مسلک بے ایمانی ہے، ڈریس چینج کر لینے سے اور اوپر میک اپ کر لینے سے انسان کی حقیقت نہیں بدل جاتی۔ قرآن مجید انسان کے اندر کی حقیقت کو ٹارگٹ کرتا ہے، اور اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ کیا فرمایا؟ اور جب اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تو اتراتے ہوئے لوٹتے تھے، بڑا کمائی کر کے آئے ہیں
32 اور جب ان کو دیکھتے یعنی جب مومنوں کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ ان ہؤلاء لضالون، یہ بے ایمان جب مومنوں کو دیکھتے تو کہتے تھے بے شک یہ لوگ گمراہ ہیں۔ کیسے؟ مثلا کہ ایک ایماندار بندہ خدا کا خوف رکھنے والا ایک ایسی کرسی پر بیٹھا ہے، ایک ایسے عہدے پر بیٹھا ہے جہاں اگر وہ کمانا چاہے، بے ایمانیاں کرنا چاہے تو ڈھیروں دولت کما سکتا ہے، لیکن نہیں کماتا۔ لیکن اسی کا ایک کولیگ یا چند کولیگ جو بے ایمان ہے، وہ جب اس کو دیکھتے ہیں، ادھر اپنی حرام کی دولت کے ڈھیروں کو دیکھتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ مثلا حلال کی تنخواہ پہ گزارا کر رہا ہے، تو کہتے ہیں یہ گمراہ ہے، یہ بھٹکا ہوا ہے، بیچارہ ہے۔ ہم بڑے سمارٹ ہیں، ہم بڑے سمجھدار ہیں۔ اپنے معاشرے میں مختلف جگہوں پہ دیکھ لیجئے، یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں، ان آیات کا جو ترجمہ کر رہا ہوں، دونوں گروپس میں سے جس کا، سننے والے کا جس گروپ سے بھی تعلق ہے، اس کو بڑی اچھی طرح یہ باتیں سمجھ آ رہی ہوں گی۔ بے ایمان کرپٹ کو بھی کہ اسے کیوں ایماندار بے وقوف لگتا ہے، اور ایماندار کو بھی یہ خوشخبریاں بڑی اچھی طرح سمجھ میں آ رہی ہوں گی کہ میرے ساتھ وہی ہو رہا ہے جو میرے اللہ نے بتایا ہوا کہ ہونا ہے میرے ساتھ۔ بے ایمانوں نے، کرپٹ لوگوں نے ایمانداروں کو گمراہ سمجھنا ہے، چونکہ ان کا معیار یہ کہ جس کے پاس پیسے زیادہ ہیں وہی سمجھدار ہے، اور جس کے پاس پیسے کم ہیں وہ بد نصیب ہے، بدبخت ہے اور گمراہ ہے۔ گمراہ ہے یعنی اس کو طریقہ ہی نہیں آتا پیسے بنانے کا۔ ہم ہدایت پر ہیں جو صبح و شام نوٹ چھاپ رہے ہیں اور اپنے اکاؤنٹس کو بڑھاتے جا رہے ہیں، پاکستان میں بھی اور پاکستان کے باہر بھی پیسہ اتنا ہو گیا کہ ہم پاکستان میں نہیں رکھ سکتے اس کو۔ اور جب وہ ان کو یعنی مومنین کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے یہ لوگ یقیناً گمراہ ہیں۔ اتنا پکا ایمان تھا ان کو اپنی بے ایمانی پر کہ مومن ایماندار انہیں گمراہ لگتے تھے۔ 33 اب اللہ ایک خبردار کرنے والی بات ان سے کر رہا ہے، حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر تو نہیں بھیجے گئے تھے۔ یعنی تمہیں کیا پرابلم ہے کہ تم اللہ کے اطاعت گزاروں کو کہہ رہے ہو یہ گمراہ ہے؟ تمہیں ان کی ہدایت کا ٹھیکہ دے کر بھیجا گیا۔ ایمانداروں پر طنز کرتے ہو، ایمانداروں پہ ہنستے ہو، انہیں گمراہ کر، تمہاری طرح وہ گمراہ نہیں ہے، غلط کام نہیں کر رہے، ان پہ طنز کرتے ہو۔ تمہیں ان کے محافظ بنا کے ہم نے بھیجا ہے، تمہارے ذمے لگایا ہے کہ جس طرح شیطان نے تمہیں گمراہ کیا، حرام خوری تمہارے لیے خوبصورت بنا دی ہے، تم ان پر طنز کرو تاکہ وہ بھی پریشر میں آ کے تمہارے طنز سے تنگ آ کر وہ بھی گمراہ ہو جائے۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر تو نہیں بھیجے گئے تھے کہ ان کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں کہ یہ گمراہ ہیں۔ آیت نمبر 34 تو آج یعنی گویا قیامت آ چکی، دنیا گزر گئی، حرام خور بھی مر گئے اور حلال والوں کو بھی موت آ گئی، قیامت کا دن آ چکا۔ تو آج وہ لوگ جو ایمان لائے تھے وہ کفار پر ہنس رہے ہوں گے، کہ جو کیسے ہنس رہے ہوں گے کہ ہماری دنیا میں حلال کمائی پر جو ہم نے گزارا کرتے تھے اور ہمارے پاس چیزیں کم تھی، تمہارے حرام والے شان و شوکت نہیں تھے، تم ہم پہ ہنسے تھے۔ آج اندازہ لگاؤ تمہارے جو تم نے حرام سے دنیا کمائی بھی تھی وہ اس کے مقابلے میں کتنی ہے جو ہمیں اللہ نے آج دی ہے۔ وہ تو جتنا بھی دنیا کوئی کما لے، قیامت میں جو ایک ادنا درجے کے جنتی کو چیزیں ملیں گی اس کے مقابلے میں یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آج وہ جنتی، وہ جو ایمان لائے تھے اور صبر کرتے تھے حلال پر، وہ ہنس رہے ہوں گے، ان کے چہرے کھلے ہوئے ہوں گے کہ ہمارا مذاق اڑایا جاتا تھا کہ تم اپنا گھر دیکھو، میں تمہارے ساتھ ہی اس محکمے میں بھرتی ہوا تھا، میں نے کہاں گھر بنا لیا، اور تو گمراہ، تو بے وقوف کا مکل، تو ویسے کا ویسا اسی گھر میں رہ گیا، اسی مثلا موٹر سائیکل پہ رہ گیا یا اسی پھٹیچر گاڑی پہ رہ گیا، تو نے ترقی نہیں کی۔ اور مجھے دیکھ، میں ہر سال ماڈل چینج کرتا ہوں، بلکہ میں چینج نہیں کرتا، میرے کلائنٹ ہی آ کے مجھے گفٹ میں نئے ماڈل کی گاڑی دے دیتے ہیں تاکہ میں
ان کی چیزیں پاس کروں اور ان کے ناجائز کاموں کو اوکے کرتا رہوں۔ تو جب جنت کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو یہ ہنسیں گے ان باتوں پر جن باتوں کے ذریعے دنیا میں ان پر طنز کرتے تھے بے ایمان لوگ، کہ ہمیں خدا نے کتنا دیا ہے اور وہ جو انہوں نے حرام سے کمایا اور ان کے عذاب کا آج سبب بن گیا وہ کتنا کم تھا، جس کو دیکھ کر وہ ہمارا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پس آج اہل ایمان کفار پر ہنس رہے ہوں گے۔ اب ذرا کفار کا معنی بھی انہی آیات سے سمجھیے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جس آیت میں کفر کا لفظ آتا ہے اس آیت میں جو چیز منع کی جا رہی ہے اس سے مربوط ہوتا ہے، چونکہ کفر کا معنی، کافر کا معنی جان بوجھ کر نہ ماننے والا، جان بوجھ کر حق کو چھپا دینے والا، حق کا اقرار نہ کرنے والا، تسلیم نہ کرنے والا۔ 35 مسندوں پر بیٹھے نظارہ کر رہے ہوں گے، یعنی کفار کا انجام بھی انہیں سامنے دکھائی دے رہا ہوگا، جیسے پہلے قرآن میں کئی دفعہ گزر چکا کہ اللہ بعض اوقات ان کی بات بھی کرا دے گا کہ جب وہ جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ کیسے تم جہنم میں آ گئے۔ مسندوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے۔ آخری آیت نمبر 36، کیا توجہ کیجئے گا، یہ ایک سوال ہے اور بڑا پیغام دینے والا سوال ہے۔ اللہ سوال کر رہا ہے کہ یہ دیکھ لو جنتیوں کو کیا ملا اور جہنمی کس حال میں ہے، اور اب اس سوال کا جواب دو۔ اور وہ سوال کیا ہے؟ کیا کفار کو ان کی حرکتوں کا بدلہ ملا نہیں ہے؟ مل نہیں گیا؟ جو وہ جرم کیا کرتے تھے، اور یہاں پہ لفظ آیا ثوبا، جس سے ہم ثواب کہتے ہیں، اور اس میں ایک دھمکی آمیز طنز ہے کہ اب بتاؤ تو صحیح، جو مومنوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ایمانداروں کا مذاق اڑاتے تھے اور اپنی بے ایمانیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا اوور سمارٹ اور اوور کلیور سمجھتے تھے، ذرا بتاؤ تو صحیح، کیا کفار کو ثواب ملا نہیں ہے ان کاموں کا جو وہ کیا کرتے تھے؟ اور یہاں ثواب یہ بالکل اسی طرح جس طرح قرآن کہتا ہے ان کو عذاب علیم کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یہ خوشخبری ایک دھمکی ہے، ایک تنبیہ ہے، ایک خبردار کرنا ہے کہ تمہارے لیے یہ خوشخبری انتظار کر رہی ہے۔ هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، کیا کفار کو ان کی حرکتوں کا بدلہ مل نہیں گیا؟ سورۃ المطففین یہاں پر تمام ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورۃ البروج ہے، سورۃ الانشقاق ہے اس کے بعد، کہ جس کو انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔